بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سے محبت کرنے والے میرے پیارے محترم ناظرین کرام، علم روشنی چینل میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو سبسکرائب کا لال بٹن دبا دیجئے، اس کے بعد گھنٹی کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو کلک کر دیجئے تاکہ گھر بیٹھے آپ کو بہترین قسم کے وظائف، دینی معلومات علم روشنی کی صورت میں حاصل ہوتی رہے۔ اور جاتے جاتے چینل کو لائک بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے بینر میں ملاحظہ کیا ہے، غربت کو دور کرنے کا وظیفہ جاننے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بیان کیا کرتا ہوں، تو آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سنیں، ریڈیو پہ سنیں، ٹی وی پہ سنیں، کسی محفل میں سنیں، مسجد میں سنیں، محراب میں سنیں، ممبر پہ سنیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل درود پاک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، غربت اور تنگ دستی یہ ایک ایسا وبال ہے جو انسان کا دن رات کا سکون چھین لیتا ہے، سارے کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بندہ ذہنی طور پر معذور ہو جاتا ہے، پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر باقاعدہ غربت سے، تنگ دستی سے پناہ مانگنے کی دعائیں بھی آئی ہیں، اور مفلسی سے پناہ کی دعا بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے، کیونکہ جب بندہ مفلس ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر وہ گناہوں میں، خطاؤں میں مبتلا ہو سکتا ہے، غلط راستے اختیار کر لیتا ہے، اور معاذ اللہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تنگ دستی سے پریشان ہو کر بندہ کفریات بکنے لگ جاتا ہے، دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تنگ دستی غربت سے محفوظ رکھے۔ تو جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ بڑا آسان عمل ہے جو میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا آپ کو آخر میں۔ بہت آسان عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا نام ہے، تو یہ وظیفہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے یاد رکھیے، اچھی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ وظیفہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور وہ جو وظیفہ ہے وہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے سب ڈسپلے ہو رہا ہے، یا ملکو، یا ملکو۔ اب یہ پڑھنا کس طرح سے ہے، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرتا ہوں۔ ہر وظیفے کے اول و آخر کم از کم آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کو پڑھنا کیسے ہے؟ روزانہ ایک وقت مقرر کر لیجئے کہ مجھے اس وقت آسانی ہے، تسبیح لے کر قبلہ رخ جائے نماز پہ بیٹھیے، اور 90 مرتبہ 90 ٹائمز آپ نے یا ملکو، یا ملکو، یا ملکو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اپنے اوپر دم بھی کر لینا ہے۔ پھر اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے آپ نے بیٹھ کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غربت، تنگ دستی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ ہر وظیفہ یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ یا ملک کو اس لیے پڑھنا ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو یقیناً رزق کے دروازے کھولے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں ہر ویڈیو کے اختتام پر، کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ہماری نمازیں کیسی جا رہی ہیں، ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں، حلال و حرام کے معاملات ہمارے کس طرح کے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں گے تو آپ کے اس عمل کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو کوشش کر کے اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ چینل علم روشنی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پہلی بار آئیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک بھی ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اس طرح کے بہترین عملیات، اچھے وظائف اور بہترین علمی معلوماتی باتیں آپ کو ملتی رہیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔